مان بھی جاؤ قسط 15 از قلم علیشے خان۔ ابراج کو اس کا انتظار کرتے کوئی 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ ایک ضروری کام بھی کر آیا تھا، لیکن اجالا میڈم ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ وہ اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجاتا گاڑی میں ہلکا سا میوزک لگائے مسلسل پارلر کے دروازے پہ نگاہیں جمائے اس کی آمد کا منتظر دھیمے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ پہلے وہ چڑھ کر اس کا انتظار کیا کرتا تھا، لیکن آج تو اس انتظار میں بھی سکون مل رہا تھا۔ اجالا کی ناراضگی اور اس کے شکوے یاد کر کے ابراج کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے دوست اور کزنز عید کے تینوں روز حویلی سے غائب رہتے آپس میں انجوائے کرتے تھے۔ آج بھی سب نے اس کو بہت فورس کیا تھا، لیکن وہ صرف اجالا کو منانے کی غرض سے ان کے درمیان سے اٹھ گیا تھا۔ ماہد وغیرہ نے معاملہ سمجھ کر اسے خوب تنگ بھی کیا تھا، جس پہ وہ ناک سے مکھی اڑا گیا۔ I am still waiting outside honey۔ ابراج نے بالآخر اس کو میسج کرتے یاد دہانی کرائی کہ وہ باہر ہے۔ وہ اتنا بھی جانتا تھا کہ اجالا جان بوجھ کر دیر کرتی اسے ذلیل کر رہی ہے۔ ابراج نے اس دوران اجالا کا نمبر مس اندھیرا سے بدل کر مسکراتے ہوئے بیٹر ہوپ اور اس کے ساتھ کس والا ایموجی لگا کر سیو کر لیا۔ اندر پارلر کی پرتعش فضا میں اجالا ایک ملکہ کی طرح کرسی پہ نیم دراز تھی۔ 4 ورکرز اس کے گرد مستعد کھڑی تھی۔ ایک اس کے بالوں میں مہنگا ترین موراکن ہیئر سپا مساج کر رہی تھی، دوسری پاؤں پر اسکرب مل رہی تھی، تیسری ہاتھوں پر کندن مہندی کے باریک نقش و نگار بنا رہی تھی، جبکہ چوتھی بیوٹیشین چہرے پر 24 کے گولڈ فیشیل کے مساج سے اسے سکون بخش رہی تھی۔ اپارٹ فرام ناول، میں ہمیشہ کی طرح وائس ریکارڈنگ کرتے ہوئے نیند میں ہوں۔ صبح کے 6:53 AM ہو رہے ہیں اور میں وائس ریکارڈنگ دے رہی ہوں، کیونکہ پھر اگر میں نے اٹھ کے کی نا صبح 3 بجے میں اٹھوں گی اور اگر اس کے بعد کروں گی پھر بچوں کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ابھی سارے سوئے ہوئے ہیں اور میں صحیح رات سے سوئی نہیں ہوں، تو اب بھی میں نیند میں جا رہی ہوں، بٹ وہ پھر بھی زبردستی وائس ریکارڈنگ کر رہی ہوں تاکہ صبح اگر میں اٹھوں تو میرا آدھا کام تقریباً ڈن ہوا ہو۔ ابھی میں نے 30 منٹس کی ایپیسوڈ لکھی ہے، باقی میں اٹھ کے لکھوں گی۔ خیر میں کہاں پہ آئی تھی؟ اجالا نے اپنی ایک آنکھ کھول کر اسکرین پر چمکتا ابراج کا میسج دیکھا تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ اس نے جان بوجھ کر میسج کو سین کیا مگر جواب نہ دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا اور آرام دہ انداز میں پھیلاتے ہوئے بیوٹیشین سے کہا کہ ذرا بالوں کی ٹرمنگ کے ساتھ ساتھ شائننگ سیرم بھی زیادہ لگائیے گا،
मुझे अपने शोहर की आंखों में चुभना है आज। उजाला का नखरीला लेकिन शोक हुक्म सुनकर वो चारों वर्कर्स अपनी हंसी दबाती सर को शाइस्तगी से हम देने लगी। यू आर बॉर्न टू वेट किटू, उजाला ने सुलगाने वाले अंदाज में कोई 3 से 4 मिनट बाद इसे रिप्लाई दिया, जिसे अगले ही लम्हे सीन करके अबराज ने आईब्रो झुकाया। किटू, दैट्स क्यूट है ना, बाहर तो नहीं आना तुमने, अबराज ने धमकाने वाले अंदाज में फौरन सवालात किए तो उजाला ने मुंह फुला लिया और फिर साथ ही इसकी बेबाक जिसारतें भी याद आने लगी। वो क्यों भूल गई थी कि इसे गाड़ी में इसकी बगल में बैठकर ही वापस जाना है। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम बिजी राइट नाउ, उजाला ने नखरीले अंदाज में जवाब देकर फोन बंद कर दिया। अबराज अश कर उठा। ऐसी कौन सी मेहंदी थी जो अभी तक लगने का नाम नहीं ले रही थी। 5 मिनट में बाहर आओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। अबराज फिर से मैसेज पे धमकी लगा कर गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हुआ और सिगरेट सुलगा के लबों में दबा लिया। वो अब अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलता अंदर से 2 बैग्स निकाल रहा था। दरवाज़ा बंद करके वो आगे बढ़ा और पार्लर के अंदरूनी दरवाजे के करीब जाकर वॉचमैन को ये 2 बैग थमा के अंदर उजाला तक पहुंचाने की हिदायत दी। इसने बहुत एहलाक से इस वॉचमैन को ईद मुबारक कहकर बाकायदा इसे ईद भी दी थी, जिस पे वो होकर लेता सर को हम देकर अंदर बढ़ने लगा। अगर कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहा है अल्लाह का बंदा और उससे इरिटेशन हो रही है, अच्छी नहीं लग रही, तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बिल्कुल लेट के कर रही हूँ। एक फ़ोन मेरे हाथ में है जिससे मैं एपिसोड कर रही हूँ और एक फ़ोन जिस पे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो साइड पे पड़ा हुआ है और मुझे इतना भी नहीं पता कि क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। आई एम जस्ट डूइंग दैट, पता नहीं कैसा कर रही हूँ, बट नींद में हूँ बहुत ज़्यादा वाली। अबराज शाह अब यूं ही सिगरेट की कश पर था। टहलते हुए पार्लर की पार्किंग से बाहर निकल गया, जहाँ फासले पे कुछ मांगने वालों का रश था। वो आते जाते गाड़ियों को रोक रहे थे, कोई रुक जाता था और कोई इन्हें इग्नोर करके बेरहमी से गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। ईद पर भी इनकी इतनी उलझी हालत देखकर अबराज के दिल में कसक उठी और इसने दिल में अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने इसे इतनी नेमतों से नवाजा है। वो लंबे लंबे ढक पड़ता इन सब ज़रूरतमंदों की जानिब बढ़ा और जेब से पैसे निकाल कर इन भरे बूढ़ों और बच्चों में बांटता। इनसे दुआएं लेने लगा, बेटा अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी घरवाली को हमेशा खुश रखे, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा इंशाअल्लाह। पाक परवरदिगार तुम्हारे आंगन में तुम्हारे आंगन को तुम्हारे बच्चों की कलकारियों से गूंजता रखे, आमीन। वो सब इसको बहुत दिल से दुआएं दे रहे थे।
جس پہ ابراج بھرپور انداز میں مسکراتا، دل میں آمین بول کے جھک کر ان بچوں کو پیار کرے گا۔ لٹرلی مجھے نہیں پتا میں کیا کیا بول رہی ہوں، یہی میں چھوڑ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولا ہے ابھی تک۔ میں لٹرلی بند آنکھوں سے پڑھ رہی تھی۔ میں چھوڑ رہی ہوں، باقی پتہ نہیں میں صبح ریکارڈ کروں گی یا نہیں۔ اور آئی ایم سوری اگر میں نے لائنز الٹی سیدھی پڑھ دی ہیں تو اب میں اس کا ایڈٹ بھی نہیں کروں گی واپس، نہ ہی سنوں گی، کیونکہ ٹائم کم ہے میرے پاس اپلوڈنگ کے لیے۔ اور کچھ تو اب میں تھوڑی سی نیند لے کے اٹھی ہوں، تو اب میں آگے سے وائس ریکارڈنگ کروں گی، اب میری آواز بھی ٹھیک آئے گی۔ وہ سب اس کو بہت دل سے دعائیں دے رہے تھے، جس پہ ابراج بھرپور انداز میں مسکراتا، دل میں آمین بول کر جھک کے ان بچوں کو پیار کرنے لگا، جو اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنی عید بھی مانگ کر گزار رہے تھے۔ اندر اجالا میڈم کا پارلر کی سروسز لیتے ہوئے جی نہیں بھر رہا تھا۔ وہ شاید ابراج کو کنگال کر دینا چاہتی تھی۔ مسز ابراج شاہ، وہ اپنی نیل پینٹ کا کلر ڈیسائیڈ کر رہی تھی جب اس کا پورا نام پارلر میں گونجا۔ یس آئی ایم ہیئر۔ اس طرز تہذب پر اجالا نے دھڑکتے دل سے چونک کر ہاتھ ہلکا سا اٹھایا۔ یہ سامان آپ کے ہسبینڈ نے بھیجا ہے، اسے دیکھ لیں۔ ایک لیڈی ورکر نے آگے بڑھ کر نرمی سے مسکراتے ہوئے اجالا کا سامان اس کے حوالے کیا، جس پر اس نے آنکھیں پھیلا کر ناسمجھی سے ان بیگز کو اس ہاتھ سے تھاما جس کی مہندی مکمل سوکھ چکی تھی، اور اس پہ بھری کندن بھی بہت خوبصورتی سے لگا دیے گئے تھے۔ ابراج نے میرے لیے؟ وہ دل میں حیرت سے سوچتی ان بیگز کے اندر جھانکنے لگی۔ ایک بیگ میں خوبصورت سا جوڑا تھا جو باکس میں اچھے سے پیکڈ تھا، جبکہ دوسرے میں جوتے کا باکس اور جویلری وغیرہ کے ساتھ کچھ اور سامان تھا۔ اجالا ابھی تک بے یقینی سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہی تھی جب اسے ایک کارڈ نظر آیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب میں نے لوکل شاپ سے سستے میں خریدا ہے، اور باقی تمہارے انڈر گارمنٹس کا مجھے ایگزیکٹ سائز نہیں پتا تھا، اس لیے میں نے اندازے سے وہ سب لیا ہے۔ آئی ہوپ کہ میری نظروں اور ہاتھوں کا اندازہ غلط نہیں ہوگا۔ اس کارڈ پہ ابراج کی لکھائی میں یہ تمام لائنز پڑھ کے اجالا کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا۔ اس نے تیزی سے کارڈ کو واپس بیگ میں ڈال دیا تاکہ غلطی سے کوئی پاس کھڑی ورکر وہ آخری کے بے شرم الفاظ نہ پڑھ لے۔ اجالا اس سارے سامان کو دیکھ کر بے اختیار مسکرائی۔ ایک ایک چیز اپنی مہنگی قدر و قیمت خود بتا رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر ابراج نے اس کا لباس، جوتے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنی ڈریسنگ کے کلر کے ساتھ میچ کر کے لی تھی۔ وہ نہ چاہ کر بھی بلش کرنے لگی، لیکن خود کو لاپرواہ بنانے کی غرض سے سامان ایک طرف رکھتی پھر سے سروسز لینے میں مشغول ہو گئی۔ کوئی مزید ایک گھنٹے کے بعد ابراج شاہ کے موبائل پہ ایک میسج موصول ہوا تھا: ٹرانزیکشن الرٹ، یور اکاؤنٹ اینڈنگ ان 8842 has been debited for 350K at Alishey salon on 23 April 2026. If this was not you, please contact our helpline immediately. Oh my God, میرا سیلون بھی ہے، آپ سب کب آ رہے ہیں میرے سیلون پہ؟ وہ جو سگریٹ پیتا یوں ہی موبائل استعمال کرتے ہوئے گاڑی کی چھت پہ اپنی کوہنی ٹکائے کھڑا تھا، ایک دم حیرت سے آنکھیں پھیلا کر اس میسج میں لکھے ہندسوں پر دوبارہ سے غور و فکر کرنے لگا۔ 3.5 لاکھ! اس نے میسج سے نظریں ہٹا کر جو ہی نظریں پارلر کے دروازے پر مرکوز کیں، شیشے کے خودکار دروازے کھلے
اور اجالا ایک دل سماتی شخصیت کے ساتھ باہر نمودار ہوئی۔ اس نے ابراج کا بھیجا ہوا وہی اسکائی بلو اور سفید رنگ کے امتزاج کا فراک اسٹائل جورا پہن رکھا تھا، جس میں وہ عید کی چاند کی طرح چمکتی دھمکتی دکھائی دے رہی تھی۔ فراک کا گھیرا اتنا وسیع تھا کہ جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو ہر قدم کے ساتھ اس کی شفون کی تہیں ہوا میں لہراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ فراک پر سفید ریشم اور چاندی کے ستاروں کی باریک کڑھائی اس طرح کی گئی تھی جیسے کسی نے آسمان پر ستارے ٹانگ دیے ہوں۔ دامن پر بنا ہوا کٹ ورک اور شفون کا ہلکا پھلکا دوپٹہ اس نے بڑی لاپرواہی سے شانوں پہ ڈال رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سلک کا پوٹلی بیگ تھا جس پر سفید موتیوں اور چاندی کے تاروں کا کام تھا، اور اس کی ڈوریوں کے سروں پر لگے کندن کے لٹکن اس کے چلنے کے ساتھ ساتھ مدھر سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ ابراج نے اس کے پیروں کے لیے ہیلز کی بجائے وائٹ کلر کا فلیٹ خستہ نما جوتی کا انتخاب کیا تھا۔ اس جوتی پر بھی اس کے لباس سے ملتی جلتی چاندی کی تار کشی اور چھوٹے چھوٹے سفید موتی لگے ہوئے تھے۔ اس کے کانوں میں چاندی کے بڑے آویزے اجالا کی چال کے ساتھ آہستگی سے جھومتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ سیڑھیاں اترتی ہوئی اجالا کے انداز میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی۔ وہ فراک کو پوروں سے پکڑے سنبھالتے ہوئے سج دھج کر نیچے آ رہی تھی۔ ابراج جو گاڑی کی چھت پر کوہنی ٹکائے کھڑا تھا، اس کا سگریٹ انگلیوں میں ہی دبا رہ گیا۔ وہ بس ہوش بھلا کر اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ابراج بنا پلکیں جھپکائے ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف بڑھا۔ منہ بند کر لو ورنہ مکھی یا مچھر اندر چلا جائے گا۔ ابراج کے حیران تاثرات نوٹ کر کے اجالا نے اس کے نزدیک آ کر اپنی مسکراہٹ پہ قابو پا کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کے حیرت سے ادکھلے انابی ہونٹوں پر چوٹ کی اور اپنی پوٹلی سے سیلون کی رسید اور ابراج کا کارڈ نکال کر اس کی جانب بڑھا دیا۔ اتنی بھی کوئی حسین نہیں۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے جذبات پہ قابو پا کر اتراتے ہوئے اسے منہ توڑ جواب دینے والا تھا، جب اسے یاد آیا کہ اجالا آلریڈی ناراض ہے۔ اس لیے وہ اپنی لمبی زبان سنبھال کر لب دانتوں تلے دبا کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہاں ہاں بولو نا، خاموش کیوں ہو گئے؟ اگلو زہر میرے بارے میں، تمہیں میں پیاری لگتی ہی کب ہوں؟ وہ اس کے آدھے ادھورے جملے کا مطلب سمجھ کر ترہ کر غصے سے گھرائی۔ وہ میرا مطلب کہ اتنی بھی کوئی حسین نہیں، بلکہ بے حد حسین و جمیل اور خوبصورت لگ رہی ہو۔ ابراج شاہ نے اس کی ٹھوڑی اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ساتھ نرمی سے سہلاتے ہوئے فوراً نرم لہجے میں بات سنبھالنی چاہی۔ اجالا نے منہ پھلا کے سر جھٹکا اور اس کا ہاتھ اپنی ٹھوڑی سے ہٹا کر گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ابراج شاہ بے اختیار اس رسید پہ نظر دوڑاتا اپنے دل کی تیز دھڑکنوں پہ قابو پا رہا تھا۔ اب آنے لگی ہے آگے ایک لسٹ میرے سیلون کی۔ او مائی گاڈ! اچھا میں پہلے ہی بتا دوں کہ وہ لسٹ
اس پہ جو سب ٹوٹل ہے نا وہ میں نے 2 دفعہ لکھ دیا ہے، تو اگر کسی نے نوٹ کیا بھی ہو تو مجھے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے یہ غلطی کر دی ہے، کیونکہ آلریڈی مجھے پتہ ہے۔ آئی تھنک میں نیند میں ایپیسوڈ لکھ رہی تھی، کیونکہ میں نا ساری رات ایپیسوڈ لکھتی نہیں ہوں، اور ہاف کمپلیٹ کر کے میں صبح وائس ریکارڈنگ 10 منٹ کی کر کے سو گئی ہوں۔ باقی میری آنکھ ابھی تھوڑی دیر پہلے کھلی ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ پہلے جو لکھا ہوا ہے اس کی وائس ریکارڈنگ کر لوں، پھر آگے سے لکھوں گی۔ تو آئی تھنک وہ عید میں ہی عید میں نہیں، نیند میں میں نے سب ٹوٹل 2 دفعہ لکھ دیا۔ ایک تو مجھے بولنے میں آ گئی ہے یہ لسٹ میرے سیلون کی، علیشہ سیلون اینڈ اسپا، عید اسپیشل انوائس، ڈیٹ 23 اپریل 2026۔ کسٹمر ہے ہماری اجالا ابراج شاہ۔ اب انہوں نے جو سروسز لی ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھ لی ہوگی، ساتھ ساتھ اس کی پرائز بھی دیکھ لی ہوگی۔ ایک تو جب میں نے وائس ریکارڈنگ سٹارٹ کرنی ہوتی ہے نا، تب بھی میرے گھر کے بچوں نے رونا شروع کرنا ہوتا ہے، بار بار مجھے بند کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ رسید بنا کے میں نے سب سے پہلے اپنی بہن کو دکھائی، اور وہ اتنا ہنسی، کہتی ہے اتنا مہنگا فیشیل، یہ وہ، ایسے جان بوجھ کے بولتی جائے۔ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، یہ میرا جو ہے وہ کراچی کا سب سے مہنگا سیلون ہے، اور اس کی سروسز کی قیمتیں بھی میری مرضی کی ہوگی۔ تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ کوئی میری بہن کی طرح جان بوجھ کے مجھے تنگ کرے، اسی لیے میں نے بریکٹ میں پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ علی شہان کا سیلون ہے، تو قیمتیں بھی اس کی مرضی کی ہوگی۔ ویسے تو جو بڑے شہر ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے جتنے بھی بڑے سیلون ہیں وہاں پہ عید کے دنوں میں جتنا بھی رش ہوتا ہے وہ ڈبل پرائزز لے رہے ہوتے ہیں بہت سے۔ تو خیر آگے دیکھتے ہیں ہم۔ یہ رسید پڑھنے کے بعد زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ ساری سروسز اپنے حق مہر کے پیسوں سے لی ہیں۔ اجالا نے پیسنجر سیٹ کے قریب پہنچ کے ناک چڑھاتے ہوئے ابراج کی کان کھولنا ضروری سمجھے، جو آنکھوں کو پھیلائے رسید پڑھ رہا تھا۔ خدا کو مانو، 75K کا فیشل، شکل تو تمہاری ویسی کی ویسی۔ وہ بیچارہ بے ساختہ تعجب سے عادتاً اس کو چھیڑتا ہوا اپنی رائے کا اظہار کرنے والا تھا کہ اجالا کے تاثرات دیکھ کر اس نے دوبارہ اپنی زبان داندوں تلے دبا لی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے فیشل کی، تمہاری شکل ویسے ہی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہے۔ اجالا کے تنے ہوئے ہونہار نقوش دیکھ کر وہ کسیانے انداز میں مسکرا کر بات بدل کے بھرے میٹھے انداز میں گویا ہوا۔ شٹ اپ! اجالا نے چڑھ کر اسے غصے سے جواب دیا، اور دروازہ کھول کر خفکی سے پیسنجر سیٹ پہ سوار ہو گئی۔ اوکے بی سیریس ابراج شاہ، بندے دا پتر بن۔ اجالا کے مزید خفا ہونے پر ابراج نے رسید اور کارڈ جیب میں ڈال کر کھانستے ہوئے ہاتھ پر ڈپٹا اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے لگا۔ مہندی کتنی اچھی، نہیں چاہیے تمہاری 2 روپے کی تعریف، پاس رکو۔ ابراج اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی غرض سے اجالا کا ہاتھ تھام کر بڑی تمیز سے تعریف کرنے والا تھا کہ وہ ناک سکوڑ کے برہمی سے ہاتھ چھڑواتی اسے ٹوک گئی۔ بس کرو واللہ، تمہارا یہ ناراض چہرہ مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے نا، دل کر رہا ہے سارا لپ گلوس کھا جاؤ۔ ابراج نے اپنی کوہنی اس کی سیٹ کی پشت پہ ٹکا کر چہرہ اجالا کے ہونٹوں کے قریب جھکا کر گمبھیر آواز میں کہا۔ اجالا کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب ہوا، لیکن بہت مہنگے برانڈ کا ہوگا نا، اس لیے صبر کر لیتا ہوں، ورنہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ ابراج اس کی لرزتی پلکوں اور چہرے پہ بکھرتے کوسے قضا کے رنگ دیکھ کر اپنی ہنسی دباتا، یہ ہمدردانہ جملے اپنے منہ سے ادا کرتا بے حد کنجوس لگا تھا۔ اجالا نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط سے اسے گھورا۔ چپ کر کے گاڑی سٹارٹ کرو ذلیل انسان۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے میں چھپی مسکراہٹ بھام کر وہ غصے کے عالم میں
दबी दबी आवाज़ में चीखी, अब इस गुस्से का मैं क्या मतलब समझूं? क्या तुम वाकई चाह रही हो कि मैं तुम्हारा लिप ग्लॉस तुम्हारे होंठों से गायब कर दूं? अबराज हल्का सा हंस कर इसे आंख दबा के छेड़ता हुआ गाड़ी रिवर्स करने लगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी बकवास बंद रखो। वो झुंझला कर आपे से बाहर हुई। ओ, बकवास बंद रखूं? मतलब खामोशी से बकवास किए बगैर तुम्हारी सांसें पी जाऊं और लिपस्टिक खा जाऊं, राइट? अबराज कहका लगा कर इसे जिद करते हुए शरारती लहजे में वजाहत मांगने लगा। नहीं, मेरा मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड पी के मर जाओ तुम। इसके फजूल सवालात पर अब की दफ़ा चिड़चिड़े अंदाज में इसका बाजू अपने नाखूनों से नोचते हुए दारी। मेहंदी सूखी हुई थी, इसलिए अबराज की सफ़ेद कमीज की बचत हो गई थी। अबराज ने मिठाई से कहका लगा कर ब्रेक लगाई और एकदम उजाला के चेहरे पर झुक कर इसका झुर्रा दबोचते। एक तो रोमांटिक सीन पढ़ते हुए मुझे हंसी आ जाती है, इसलिए ये मैं नहीं पढ़ रही, ये खुद ही देख लेना। इतनी देर से मैं अपनी हंसी कंट्रोल कर रही हूँ ना ये सीन पढ़ते हुए, बट मुझे खुद ही हंसी आ रही है, तो मैं क्या करूँ। तुम्हारा लिप ग्लॉस क्या तेल लेने, बस मैं डायलॉग ही पढ़ूँगी अब। उजाला ने इसके कॉलर को दबोच कर आहिस्तगी से झटका देते खुद को छुड़वाने की नाकाम सही की। लिप ग्लॉस का टेस्ट अच्छा है, ऐसे लग रहा है चॉकलेट खा रहा हूँ। उजाला की जिद्दोनी आंखों में फिर से गुस्से की सुर्खी उभरी। क्या ये फजूल इंसान ये नहीं बोल सकता था कि तुम्हारे होंठ चॉकलेट की तरह मीठे हैं? लिप ग्लॉस को सारा क्रेडिट देने की क्या ज़रूरत थी? वो दिल में गुस्से से किलस के रह गई। मुझे किड्डू बोल रही थी ना तुम? हिसाब किताब के लिए तैयार हो? हिसाब किताब के लिए तैयार रहना। वो धमकी अमेज लहजे में बोलता फासले पे होकर फिर से स्टेयरिंग संभालने लगा। सारी लिपस्टिक खराब कर दी मेरी जाहिल, इतना प्यारा कलर लगवाया था मैंने। वो सिर्फ एक साइड पे रख कर दांत कुचकुचाते हुए बोली, मेरे लिए ही लगवाई थी ना, तो ऑफ कोर्स मैंने ही खराब कर दी थी मेरी जाहिल बीवी। अबराज ने दू जवाब देकर अय्यल अंदाज में कंधे उचकाए। तुम्हारे लिए? खुश फहमियाँ। वो नाक चढ़ा कर इस्तेज़ाई अंदाज में बोली। अबराज ने मुस्कुरा कर इसके भीगे लबों को देखते अब इसे मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करके गाड़ी को सैलून की पार्किंग से निकाल कर सड़क पे डाल दिया। हल्का सा म्यूज़िक इसने फिर से ऑन कर दिया था। उजाला इन बोलों को सुनकर लापरवाही से अपने बालों को कान के पीछे करने लगी। अबराज इसके तासुरात के उतार चढ़ाव म्यूज़िक के साथ बदलते इंजॉय करता बड़े चिल अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था। इसे बाएं हाथ से ड्राइविंग करने की आदत थी, लेकिन चूंकि वो जला हुआ था इसलिए वो दायां हाथ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। अब की दफ़ा ये बोल फीमेल सिंगर गुनगुना रही थी, जिन्हें सुनकर अबराज ने जानबूझकर ठंडी आँख भरी। अच्छा, तो ऐसी बात है, अच्छा लगता हूँ मैं। अबराज ने इसके बालों की आवारा लेट अपनी शहादत वाली उंगली पे लिपटा कर शरारत से सवाल किया, जिस पे उजाला ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में इसे घूरा और जवाब दिए बगैर फौरन म्यूज़िक बंद कर दिया। तुम्हारे जवाब ना देने का मतलब मैं हाँ में समझ रहा हूँ। इसकी खामोशी से चिढ़कर अबराज ने बोझल लहजे में वार्न किया।
زہر سے بھی کوئی بری شے لگتے ہو تم مجھے، اب اپنا منہ بند رکھو۔ اجالا نے تلملاتے ہوئے اس کی کینچی کی طرح جلتی زبان کو بند کروا کے اس کا ہاتھ اپنی لٹ سے چٹکا تو وہ بالکل ہلکا سا رہا کیونکہ اس کا جلا ہوا زخم دکھ گیا تھا۔ اجالا نے اس کی کڑاہ سن کر تڑپتے ہوئے فوراً اس کی کلائی تھام کر اسے فکر مندی سے دیکھا، لیکن اب کی دفعہ وہ خاموشی اختیار کرتا اپنا ہاتھ چھڑوا کے سارا دھیان ڈرائیونگ پہ مرکوز کر گیا۔ ان میں خاموشی پھر سے حائل ہو گئی تھی۔ اجالا دل میں خود کو گالیاں دیتی اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو زور سے بند کرنے لگی، لیکن اس سے ابھی تک اس کے زخم کے متعلق کچھ بھی پوچھنا اس نے ضروری نہ سمجھا۔ البتہ یہ ایک دم سے خاموشی کا بڑھتا دورانیہ بھی میڈم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سفر اب ساحل کی نمکین ہواؤں میں بدل چکا تھا۔ پورے راستے ایک سرد خاموشی رہی تھی۔ اجالا گاڑی کے شیشے سے باہر اندھیرے میں ڈوبتے شہر کے مناظر دیکھتی رہی اور ابراج سنجیدگی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ساحل پر عید کی رات کا ہنگامہ تھا۔ دور تک گاڑیوں کی قطاریں، لوگوں کا شور اور ساحل سمندر پر پھیلی چہل پہل صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن ابراج نے گاڑی کو مرکزی ہجوم کی طرف موڑنے کی بجائے سمندر کے اس انتہائی کونے کی طرف موڑ دیا جہاں سڑک ختم ہو جاتی تھی اور آگے صرف سمندر کی کالی لہریں اور ویرانی تھی۔ یہاں دور دور تک کوئی بندہ بشر یا گاڑی نہیں تھی، صرف اندھیرا تھا اور سمندر کے ٹکرانے کی گونجتی ہوئی آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس خوبصورت جگہ کو دیکھ کر اجالا کی آنکھیں چمکی، چہرے پہ خوشنما تاثرات واضح ہوئے۔ وہ کب سے دل میں حیران ضرور تھی کہ ابراج اسے کہاں لے کر جا رہا ہے جو سفر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ ابراج نے گاڑی ایک ایسی جگہ روکی جہاں سے ساحل کا سارا منظر ایک پینورامک ویو کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ انجن بند ہوتے ہی گاڑی میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سمندر کی لہروں کا شور اب پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں اور پر اسرار ہو رہا تھا۔ لہروں کی ان دلکش آوازوں نے اجالا اور ابراج کے دل میں سکون دلایا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے! او ایم جی! اجالا کے ہونٹ تعریف کیے بنا نہ رہ پائے۔ اس نے تیزی سے اپنی سائیڈ کا شیشہ نیچے کیا اور بے اختیار کھلکھلا کے گاڑی سے باہر جھانکنے لگی۔ اگر یہ پیچھے سے آواز آ رہی ہے تو یہ میں زوروں کے ساتھ ساتھ کھلا رہی ہوں کیونکہ اس کا باہر جانے کو دل کر رہا ہے اور میں اس کو باہر نہیں بھیجنا چاہتی، اس لیے ساتھ ساتھ اسے کھلا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں وائس اوور کر رہی ہوں۔ آسمان پر چاند تو نہیں تھا، لیکن دور افق پر ستاروں کی ایک ایسی بارات سجی تھی جو سمندر کے پانیوں میں عکس بن کر لرز رہی تھی۔ اب سمجھ آئی کہ میں چاند رات اور عید منانے کراچی کیوں آتا ہوں، کیونکہ میرے کراچی میں وہ سکون ہے جو کسی اور شہر میں مجھے نہیں ملتا۔ اسے خوش دیکھ کر ابراج کا موڈ بے اختیار ٹھیک ہوا۔ وہ سحر انگیز انداز میں بولتا اپنی سائٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کے کچھ بولنے پر اجالا کو سکون ملا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ الٹا ناراض ہو گیا ہے جو سارا راستہ خاموشی سے گزار دیا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میرا اسلام آباد پرسکون نہیں ہے؟ اجالا نے صاف برا منایا۔ اپنے شہر کے لیے محبت جاگ اٹھی۔ اب ایسا بھی نہیں کہا میں نے۔
وہ ہلکا سا ہنس کر نفی میں سر ہلاتا، اپنی سائڈ سے نکل کر بونٹ کراس کرتے ہوئے اجالا کی طرف گیا۔ اجالا نے غور سے اس کی ہنسی کو دیکھا۔ وہ بہت پیارا ہنستا تھا۔ اس نے دل میں اقرار کیا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو، باہر نکلو۔ ابراج اس کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس کے چہرے کے نقوش میں مگن تھی۔ جب ابراج نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی، وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آئی اور فوراً نظریں چرا کے باہر نکلنے لگی۔ مہندی بہت اچھی لگ رہی ہے تمہارے ہاتھوں پر، ابراج نے اسے کلائیوں سے تھام کر نرمی سے گاڑی سے باہر نکالتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا۔ جانتی ہوں، اجالا جواباً بے نیازی سے گویا ہوئی، ابھی تک ناراض ہو؟ ابراج نے اس کا رخ سمندر کی طرف کیا اور اس کی پشت اپنے سینے میں بھیج کر ان لہروں کا شور سنتا ہوا ٹھوری اجالا کے کندھے پر ٹکا کر نرمی سے بولا، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ اجالا کا لہجہ بھی اب کے دھیما تھا، جبکہ انداز سوالیہ ہوا لہجہ لکھ دیا انہوں نے۔ نہیں ہونا چاہیے نا، عید پہ کون بیوی اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہے؟ وہ اپنا چہرہ اس کے کندھے پہ رگڑتے ہوئے بچوں سے انداز میں اسے منانے کی سعی کرتا، جواز پیش کرتا۔ اجالا کو بہت پیارا لگا۔ وہی بیچاری ناراض ہوتی ہوگی جس کا شوہر تمہاری طرح کی فضول حرکتیں کرتا ہوگا۔ میں زوروں میں اتنا بزی ہوں کہ ورڈز بھی پتہ نہیں کیسے بول رہی ہوں۔ اجالا نے رحم کھائے بغیر ناک چڑھا کے جواب دیا، غور نہیں کرو۔ ساحل سمندر پر ابراج کے مضبوط حصار میں کھڑے ہونا اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ ان کے لباس ہوا کے دور سے اڑ رہے تھے، پانی ان سے چند بلسٹ کے فاصلے پہ آ کر ٹھہر رہا تھا۔ تم مجھے پہلے بتا دیتی کہ تمہیں میرے ساتھ چاند رات منانی ہے تو میں اسلام آباد میں ٹھہر جاتا یا تمہیں اپنے ساتھ کراچی لے آتا۔ ابراج نے سر اٹھا کر اس کا گال سائڈ سے چومتے ہوئے کہا اور بازو کی گرفت اس کے پیٹ کے گرد سہت کر دی۔ کھلی جگہ پہ ابراج کا یہ انداز دیکھ کر اجالا نے سر اٹھا کر یہاں وہاں دیکھا، لیکن وہ سب سے بے حد دور تھے۔ باقی فیملیز ساحل کے دوسرے کونوں میں انجوائے کرتی بمشکل ان کو نظر آ رہی تھی، اور ویسے ابراج کی بھری سی گاڑی نے انہیں دور پار نگاہوں سے بھی بچا رکھا تھا۔ میں نے کب کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ چاند رات منانی تھی؟ اجالا خفت سے بولی، ساتھ ہی اپنے آج کیے گئے شکووں پر لعنت بھی بھیجی۔ لیکن میرا تو تمہارے ساتھ منانے کا دل تھا، جب تم نے نہیں روکا تو میں کراچی چلا آیا، مجھے لگا تھا کہ تم روکو گی۔ ابراج نے اپنا سر آہستگی سے اس کے سر کے ساتھ ٹکراتے ہوئے مصنوعی خفگی سے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اجالا کے بال اڑ کر اس کے چہرے پہ بکھر رہے تھے اور یہ منظر نہایت پیارا لگ رہا تھا۔ میں تمہیں کیوں روکتی اور تمہیں اسلام آباد رکنے کے لیے میری اجازت کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ اسے ڈرامے بازیاں کرتے دیکھ کر اجالا نے سر اٹھا کر گھورتے ہوئے کہا، بات اجازت کی نہیں، احساس کی ہے۔ ابراج اس کا ٹکا سا جواب سن کر کھسیانا ہوتا منہ پھلا کے بولا، اوہ، تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مجھ میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ وہ اندر ہی اندر سلگتے ہوئے بولی، مگر اب تک اس کے ہاتھ خود پر سے نہ ہٹائے۔ کتنی سمجھدار ہو نا تم۔ ابراج نے مسکراہٹ دبا کر متاثر ہوتے ہوئے داد دی تو اس کے طنز کا مطلب سمجھ کر اجالا کا جی چاہا کہ اسے دھکا دے کر سمندر کی لہروں کا حصہ بنا دے۔ یہاں آ کر بھی اپنی اوقات ہی دکھانی تھی تو کیوں لے کر آئے ہو مجھے ادھر؟
وہ کاٹ کھانے والے انداز میں دہرایا، اچھا سوری نا، اب تم اگر یہ چاہتی ہو کہ میں ایک دم خود کی کرنٹ پرسنالٹی ڈیلیٹ کر کے ایک نیا گرین فارسٹ ابراج شاہ ڈاؤن لوڈ کروں تو یہ ناممکن ہے، لیکن مجھے سدھرنے کا وقت تو دو۔ ابراج نے اسے کمر سے پکڑ کے گاڑی کے ساتھ لگاتے ہوئے چہرہ اس پہ جھکا کر متوازن لہجے میں کہا، اچھا میں کچھ زیادہ جلدی نہیں بول رہی، یہ والا سین یہ تو سین کافی پیچھے چل رہا ہے اور میں آگے آئی ہوں، اور میں کیسے اس کے ساتھ ساتھ چلوں؟ تب تک پھر میں زوروں کے ساتھ کھیل لیتی ہوں جب تک یہ سین اس جگہ پہ آ جائے جہاں سے میں پڑھ رہی ہوں۔ کہاں میں گیا ابھی؟ یہ تو بہت پیچھے ہے، میں بہت آگے آ چکی ہوں۔ اوکے میں کنٹینیو کرتی ہوں ایسے ہی۔ اجالا نے مسکارے سے لبی پلکیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وقت مانگ رہا تھا، کس لیے؟ سدھر کر گرین فارسٹ بننے کے لیے؟ واقعی؟ اجالا کو یقین نہ آیا۔ لیکن تمہیں تو سدھرے ہوئے شوہر کرنج لگتے ہیں نا؟ وہ منہ کے زاویے بگاڑ کے بولی۔ کم آن، یہ تانے مجھے کب تک دو گی؟ افسوس سے بولتا، سر جھکا کے ہنس پڑا۔ جب موقع ملے گا۔ اجالا نے ناک چڑھا کے درلے سے کہا، تم مجھے تانے دیتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہو، روتے ہوئے نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں پہ لب رکھ کے صاف گوئی سے بولا۔ ابھی تک اجالا کے رونے کی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ جانتی ہو، ابھی تک خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنی اوور تھنکر ہو۔ ٹرسٹ می، جب میں نے تمہارے رات والے وائس نوٹ سنے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ میں تمہاری آنکھوں کو یہ حق نہیں دیتا کہ یہ کسی اور کے لیے تو کیا میرے لیے بھی آنسو بہائیں۔ اپنی عورت کو جان بوجھ کر رلانا مجھ سمیت میرے خاندان کے مردوں کی فطرت میں شامل نہیں ہے۔ ابراج کا لہجہ بے حد سنجیدہ ہو کر محبت میں گل گیا۔ وہ آنکھوں میں بے شمار نرمی لیے اس کا گال اپنی ہتھیلی سے سہلا رہا تھا۔ لیکن تم تو تنگ کرتے ہو نا مجھے جان بوجھ کر؟ اجالا نے لرزتی آواز میں شکوہ کیا۔ اس نے آج سے پہلے ابراج کے منہ سے اپنے لیے اتنی عقیدت سے ایسے الفاظ کہاں سنے تھے۔ اگر میری چھیڑ چھاڑ تمہیں رلاتی ہے تو آئندہ کبھی تنگ نہیں کروں گا، وہ بہت سیریس انداز میں بولا۔ تمہاری چھیڑ چھاڑ نہیں، تمہاری لاپرواہیاں رلاتی ہیں، وہ پلکیں چپکا کے نم آواز میں بولی۔ پھر سے چانداد یاد آئی جب اس نے ساری رات ابراج کو کتنا مس کیا تھا۔ اپنی حویلی کا چھوٹا بیٹا ہوں، مجھے ذمہ داریاں سنبھالنی نہیں آتی، لیکن اگر تم ساتھ دو گی تو وقت کے ساتھ سیکھ جاؤں گا۔ اور اس کی نم آنکھوں میں اپنی ہیزل رنگ آنکھیں گاڑ کر محبت سے بولا۔ بولو، ساتھ دو گی میرا؟ اس کی خاموشی پر ابراج نے گمبھیر آواز میں سوال دہرایا۔ اس کے لہجے میں ایک مام تھا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اجالا نے نخرہ کرتے ہوئے بھویں سکیڑ کے پوچھا۔ میں تمہارے لیے؟ ابراج ایک دم اس کی سانسوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوا اور بے حد جذباتی انداز میں بولتا بولتا رک گیا۔ اجالا سانس تک روک گئی، وہ نہ جانے کیا بولنے والا تھا۔ اجالا کا انگ انگ اسے سننے کے لیے بےتاب ہوا۔ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ تو لاؤں اجالا، لیکن وہ کیا ہے نا، تم نے ان کو دیکھ کر بھی امپریس نہیں ہونا، الٹا آسمان خالی ہو جائے گا، تو ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ ابراج آنکھیں مٹکا کر ڈرامائی انداز میں بولتے ہوئے ایک دم زور سے کہکا لگا اٹھا۔
اور انبلیویبل۔ اجالا جو اسے غور سے سن رہی تھی، اس کی بکواس سن کر اس نے کھلستے ہوئے زور سے اس کے چٹانی سینے پر مکے جھڑے اور اس کے حصار سے نکل کر پانی کی جانب بڑھنے لگی۔ اجالا پلیز، میں مر جاؤں گا، میں خودکشی نہیں کرنا پلیز، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، تمہارے سوا میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں اتنی جوانی میں بیوہ نہیں ہونا چاہتا، چاند تاروں تک پہنچنے کی میری اوقات نہیں ہے، لیکن یونی کے باہر والے ٹھیلے سے روز وہ گندی مکھیوں والی فروٹ چاٹ کھلایا کروں گا، پرومس۔ اس کے چہرے پہ ابراج نے اونچی اونچی آواز میں کسی فلم کے ہیرو کی طرح